نالجبل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا بندش ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور بندش کو بہت اچھا شہریار صاحب نے بھی ایکسپلین کیا. ہرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بریک سے پہلے؟ بالکل، میں جو ہے وہ علامہ صاحب کی بات کو ہی کر رہی تھی کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتا. جو ہم ہر چیز کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے، نہیں. فار ایگزامپل کسی بچے کا کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اگر ہم اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جانے کے بجائے کسی فیک جادو والے کے پاس لے گئے تو وہ اس کو بھی کہہ دے گا کہ یہ تو جادو ہے. اس نے کہنا ہی نہیں ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ہے. تو ہر چیز کو جادو ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے سرکمسٹانسز، اس وقت کی سچویشن، حالات و واقعات ہی الگ ہوتے ہیں جس بندے پر جادو ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے، جس طرح سے ابھی میری بہن نے بھی تذکرہ کیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 5732 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور قرآن مجید کی 3 سورتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے. اور جس طرح سے علاج کرانے کا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں روحانی علاج کے لیے، تو اس کے لیے بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں 5729 حدیث کا نمبر ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جس میں شرک کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے. تو اگر آپ کوئی روحانی علاج کی طرف بھی جاتے ہیں، قرآن مجید تو ویسے ہی جو ہے وہ شفا ہے. قرآن مجید مکمل. اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک بہت زیادہ روحانی ہیں اور میں جیسے آپ کی رشتہ دار ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے تکلیف ہے، تو کیا یہ اجازت ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز پڑھ کے پانی میں دے سکتی ہیں اور میں وہ پی لوں؟ ایگزیکٹلی، اللہ تعالیٰ کے کلام تو، خدا کا کلام تو شفا ہے. خدا نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ وہی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک آئی ہیں، ساری تعلیمات جو صحابہ کرتے رہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنا رہے کہ ہماری یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے، نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ہی وہ ہوں جو اس کی مشکل کو دور کر دوں گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ آپ کا پروردگار نہ چاہے، اور ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اس بلیف کے ساتھ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ نے جو ابھی بات کی، جو ہم نے وہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، سٹیٹسز پہ آپ نے کہا شو شاہ کرنا، تو یہ ہماری وجہ سے ہی ہمارے لیے بندش، چلیں بندش کا ورڈ نہیں یوز کرتی، رکاوٹ یا نظر آ جاتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہی ہم کچھ بھی اس طرح کے، دیکھیں آپ، میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک بات کہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پھلوں کے چھلکے بھی برابر میں یا پڑوس کے بچوں کی نظر سے بچانا چاہیے. کیوں بچانا چاہیے؟ تاکہ آپ نظر میں نہ آئیں. صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ. یہ نبی پاک آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں چھپاؤ؟ بھائی ہم خوشیاں اگر مل کر شیئر کریں گے تو بڑھیں گی نا، لیکن چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ کہ دوسروں کی نگاہیں تمہیں اس سے کمزور کر سکتی ہیں. اچھا دیکھیں، کوئی بھی میڈیسن کب ایجاد ہوتی ہے؟ جب بیماری موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر بیماری نہیں ہے تو میڈیسن بھی نہیں ہوگی نا. آپ دیکھیں سورہ ناس کا جو ترجمہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس ترجمے کے اندر یہی ہے، سورہ فلق کا اور سورہ ناس کا، کہ گروہوں میں پھونکنے والی عورتیں. تو کیا اگر یہ ختم ہو جاتا یا جادو نہیں ہوتا یا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو ذکر بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہے تبھی اس بات کا ذکر آ رہا ہے. اب جادو کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے، جیسے شہریار بھائی نے کہا کہ بندش نہیں ہوتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر جادو کی اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات کیا ہیں؟ کیا اثرات ہیں جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں؟ جی، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے. ہاں جی. میں نے اس کو کہا، سوری، کوئی گالی دے دی میں نے اس کو، جی، وہ تیری بہن کی یا تیری ماں. جی. وہ میرے سے 20 فٹ دور ہے، کوئی میرا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے. جی. صرف میں نے 2 الفاظ کہے. صحیح. وہ وہیں کھڑے کھڑے کھڑا نہیں رہے گا، وہ کہے گا تیری میں تین دسنا ہے اور لا میرا رائفل لا میرا خنجر تو میں اس کی جان نکالوں. یار میں نے تو تجھے ٹچ بھی نہیں کیا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ زبان سے آپ نے اس کو. اب اصل میں اب اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھیے گا. جو میں نے کلمات کہے
یہ ایک انرجی ہے. نیگیٹو کلمات گئے, اس سے نیگیٹو انرجی گئی اس کے پاس, اس نیگیٹو انرجی نے اس کو ٹریگر کیا, جی اس کے دماغ کے جتنے خلیات تھے اس کو غصہ دلایا, اس کی باڈی چینج ہوئی, اس کے اثرات, 2 الفاظ کے اثرات کیا مرتب ہوئے اس کے اوپر کہ وہ مرنے مارنے پر تل گیا, جبکہ وہ تو بالکل پیسفل کامفل کھڑا تھا. جی یہ ہوتے ہیں اثرات, اس کو کہتے ہیں امپیکٹس. اس کو اور آسان کرتا ہوں. جی ایوی سینا نام سنا؟ جی بو علی سینا جی یا جی ابن سینا. جی جی یہ ہی واز گریٹ سائنٹسٹ, جی بٹ اس وقت تک وہ کسی اللہ والے کے قدموں میں نہیں گرے تھے, کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں تھا ان کے اوپر. اچھا, اس وقت کے خلیفہ کے نا وہ خاص آدمی تھے, سمجھ لے کہ فیملی ڈاکٹر تھے, ان کے لیے خاص سیٹ لگائی جاتی تھی دربار میں. خلیفہ کا یہ شیوا تھا, وہ کرتا تھا ہر جمعرات کو کسی علماء کو بلا کے محفل بیان وغیرہ کرایا کرتا تھا, لوگ بیانات سنتے تھے ان سے. ایک مرتبہ ایک بزرگ عالم دین آئے, انہوں نے کہا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے, اس کے دل کی معرفت بڑھ جاتی ہے. جی ابو علی سینا بیٹھے ہیں, ارے بابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, دل تو پمپنگ اسٹیشن ہے, امپیور بلڈ لیتا ہے, پیور کر کے پوری باڈی میں پمپ کر دیتا ہے, آکسیجنیٹ کر کے. یہ بابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں رنگ, دل پہ کیا رنگ لگتا ہے یار. اب یہ سوچ رہے تھے, بابا جی اللہ والے تھے, حضور کی حدیث ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان کو امپیکٹ, ان کے پاس وائبس چلی گئیں کہ یار ہی از تھنکنگ نیگیٹو اباؤٹ یو, ناٹ اباؤٹ یو, اباؤٹ اللہ اینڈ ذکر اللہ. انہوں نے اسی وقت کہا, او گدھے کھڑا ہو جا. بو علی سینا, ابن سینا, دا گریٹ اسکالر, دا گریٹ ڈاکٹر, ادھر دیکھتے ادھر کہتے جی, فرمایا گدھے کھڑا ہو. اب تو بو علی سینا کا غصے کے مارے برا اثر, پھول اس کا کلر, آنکھیں سفید سے لال ہو گئیں, رگیں پھول گئیں, پورے دربار میں میری بےعزتی کر دی. کھڑا ہونے لگا تو کہنے لگا بیٹھا, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. میں نے تجھے کتنی بار گدھا کہا؟ کہا 2 بار. کہا تجھے 2 بار گدھا کہا, تیری کیا حالت ہو گئی؟ سفید آنکھیں سرخ ہو گئیں, سیدھے ہاتھ مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے, تیری پوری باڈی میں اسٹفنس آ گئی, تیری پوری فزک چینج ہو گئی. ارے 2 بار گدھے سے تیرے اوپر اتنا امپیکٹ آیا, اتنا اثر آیا, تو بار بار اللہ 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 کرے گا تو دل پہ اثر نہیں آئے گا؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں اثرات یہ ہوتے ہیں, جادو کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جادو جس کے اوپر کیا جاتا ہے, ووڈو وغیرہ جو ہم دیکھتے بھی ہیں بہت کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ, بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ سوئیاں چبو کے جی اس کا گھٹنا ہٹ گیا, یہ نہیں ہوتا. This is absolutely wrong. تو دیکھیں شہریار صاحب, لوگ یہ کرایا جاتا ہے, میں آ رہا ہوں, کبوتروں کو الٹا کر دیتے ہیں, ان کے بلڈ سے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, قبرستان میں جا کے لوگوں نے پکڑا ہے لوگوں کو, وہ بالکل سب غلط کرتے ہیں. کیا سوئیاں چبو دیتے ہیں پتلے بنا کے. میں رات کو بات کر رہا تھا کینیڈا میں کسی سے, کیونکہ وہاں دن ہوتا ہے اس وقت, رات اور دن. او جی شہریار صاحب کل کی ہویا؟ میں کی ہویا, اور میں سوئے نماز فجر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ میرے کار دے باہر کسی نے انڈا سٹیا ہویا سی, اوئے ہوئے, اور میرے اوپر کسی نے کچھ کر تو نہیں کینیڈا میں. کینیڈا میں آپ کو کیا پتا, میرے سارے کینیڈا, امریکہ اور تو وہاں انڈے بھیج جی وہاں پر بھی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے میں بتاؤں, میں نے اس کو کلیئر کیا, اس کے دماغ کا خناس نکالا. میں نے کہا یار انڈا کوئی بھی پھینک سکتا ہے بھائی, تم نے یہ کیسے ازیوم کر لیا؟ نہیں جی میں نے کسی سے سنا تھا, مجھے پنجاب میں نے اپنی مامی کو فون کیا, وہ کہہ رہی ہے کسی نے تیرے سے کچھ کیتا ہے, تیرے گھر دے والوں نے انڈا سٹیا ہے. اچھا یہ ہوتے ہیں سارے امپیکٹس, یہ جان کے کرائے جاتے ہیں. یہ جتنے جادوگر وغیرہ بابے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, نقلی بابے, نقلی بابے, جعلی بابے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسا کرو اس کے گھر کے باہر کی مٹی لا کے دو, میں پڑھ کے دوں گا تمہیں, تو یوں پھینک کے آ جانا. اب ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میرے گھر کے باہر اتنی صفائی, یہ کنکر کہاں سے آ گئے؟ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم فوراً ہمارا ایمان پگھلتا ہے.